نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی عظمت و کبریائی و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ الاعراف کے اندر لباس کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے. یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہتر جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے. معزز دوستوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورہ الاعراف کے اندر موجود ہے، کئی باتیں ہمیں یہ آیت سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. سمجھیے گا اس لفظ کو. لباس، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ جو کپڑے، یہ لباس جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں. جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی جنت میں، سب سے پہلے جو نعمت ان سے چھین لی گئی وہ کپڑے اتار لیے گئے. طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یخصفان علیہما من ورق الجنہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو جنت کے پتے تھے، بڑے بڑے پتے، دونوں پتے چن چن کر اپنے آپ کو آگے اور پیچھے سے چھپا رہے تھے. طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ نے لباس بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہ چیزیں نازل فرمائی.
قرآن کی آیت میں پہلی چیز ہے ہم نے لباس کو اتارا ہے، اور لباس کا پہلا مقصد قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے یواری سوآتکم، ذہن میں ایک ایک بات بٹھاؤ، یواری سوآتکم، کپڑوں کا مقصد، لباس کا مقصد مرد اور عورتوں دونوں کے لیے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ آدمی اگر لباس پہنے اور پہن کر بھی اس کی شرمگاہ آگے کی اور پیچھے کی، اس لیے کہ قرآن میں دو شرمگاہوں کا ذکر ہے، یواری سوآتکم، تمہاری دونوں شرمگاہوں کو یہ لباس چھپائے۔ آدمی اگر لباس پہنے اور شرمگاہ نظر آئے تو پھر وہ ننگے کے برابر ہے، نہیں پہننے کے برابر ہے۔ نوجوان اگر لباس پہنے، مرد ہو یا عورت، دونوں سے میں کہہ رہا ہوں، جی ہاں، لباس پہن کر بھی اگر وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ لباس نہیں پہنا ہے، پھر وہ ننگے کے برابر ہے، اس لیے کہ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ ہے۔ میں کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ ذہن میں لے کر آئیں، لباس کو آپ چھوٹی چیز نہ سمجھیں۔ ایک صحابی کا لباس اللہ کے رسول نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹخنے کے نیچے تھا، آپ آگے بڑھ کر گئے، خود اللہ کے رسول گئے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے اسے اوپر اٹھایا، کہا اوپر پہنو۔ یہ ٹخنے کے نیچے پہننے والی چیز نہیں ہے، ٹخنے کے اوپر پہننے والی چیز ہے۔ آپ لوگ، جی ہاں، اکثر لوگ جو ہے فتوے ان سے پوچھتے ہیں جو فتوا دینے کے لائق نہیں ہوتے، ان لوگوں سے فتوا پوچھتے ہیں جو دینے کے لائق نہیں ہوتے۔ آج کے اس مسئلے میں ایسے ایسے لوگ آ کر ٹی وی پر، یوٹیوب پر لباس کے بارے میں، حجاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کو حجاب کا ہے بھی نہیں معلوم، لباس کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ ایسے لوگ آ کر کے حجاب کا حکم بتانے لگے ہیں، لباس کا حکم بتانے لگے ہیں، اس لیے کہ وہ خود لباس نہیں پہنتے، حجاب نہیں پہنتے، بے پردہ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کو بدل کر، قرآن کو اپنے حساب سے دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، قرآن کو بدلو نہیں، اپنے آپ کو بدلو۔ قرآن نہیں بدلے گا انشاءاللہ، اپنے آپ کو بدلو اللہ کے لیے۔ پہلا مقصد یہ ہے لباس کا، یاد رکھو نوجوانوں خاص طور سے، ایسا لباس پہنو اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ تمہاری شرمگاہ نظر نہیں آئے، کلیئر سے شرمگاہ نظر نہیں آئے، ڈھیلا ڈھالا پہنو۔ فیشن کا نام رکھ کر جو لوگ، فیشن بازار، فیشن، یہ لباس کپڑوں کے دکان کا نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کپڑے ہمارے دین میں عبادت ہیں۔ اللہ اکبر، اللباس من دیننا، علماء کہتے ہیں لباس ہمارے دین کا حصہ ہے، کپڑے ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ فیشن نہیں ہے، فیشن بازار نہیں ہے۔ اسے پہننا، اگر بغیر سطر کے آپ نماز پڑھتے ہو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی 9 شرطوں میں سے ایک شرط سطر کا ہونا بھی ہے، اس لیے یہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، حدیث صحیح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باسفل ساقی، میری پنڈلی کے پاس جو کپڑا تھا، پنڈلی سمجھتے ہیں گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ میں جو حصہ ہے پنڈلی، وہاں اللہ کے رسول نے میرے کپڑے کو پکڑا، نبی نے پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یہاں تک رکھو کپڑا۔ کہاں تک رکھو؟ اگر یہودی کرتا ہے تو وہ فیشن ہے، وہ برموڈا بن جاتا ہے، جی وہ نائکی میں جا کر، ریباک میں جا کر، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر وہ ایک سٹائل بن جاتا ہے، وہ پینسل کٹ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اسے بولتے ہیں تو پھر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے صلی اللہ۔ پھر ایک بار میں دعا کرتا ہوں مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری اور ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، یہی اصول ہے ہماری، سمجھو میرے لفظ کو، ہماری اور ان کی غلطیوں کو اللہ عز و جل معاف فرمائے۔ شیخ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں کہا، ہم 1000 مرتبہ کہتے ہیں ٹخنے کے نیچے نہیں پہننا ہے، حرام ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی آدمی آیا تھا گانے والا، آوارہ آوارہ گانے نکلے تھے، کون سے آوارہ کے نام کے گانے نکلے تھے، سارے لوگوں کے پیجامے، پینٹ وغیرہ اوپر چڑھ گئے تھے، سبحان اللہ۔
نبی کی بات کہی جائے تو نوجوان اوپر نہیں پہنتا ہے، اور اگر کوئی ناچنے والا، آج میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، سارے لوگوں کے پیجامے ٹخنے کے اوپر ہیں. سبحان اللہ. کیا بھائی؟ پینسل کٹ. کون سا کٹ ہے؟ پینسل کٹ. کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے لباس کو، حجاب کو؟ میرے بھائی اللہ رحم فرمائے. سنو حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہن سکتے ہو تو یہاں تک پہنو، گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ میں اپنا لباس رکھو. اس کے بعد نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا موضع الازار، ہذا موضع الازار، یہ پینٹ کی جگہ ہے. اللہ اکبر. یہ ازار پہننے کی جگہ ہے. آپ کو میں بتا دوں ازار نبی نے بھی پہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پسندیدہ کپڑے، جمعہ میں لے کے جاؤ یہ لفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کپڑے قمیص اور ازار. اللہ اکبر. کون سا؟ قمیص حدیث کا لفظ ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ. ازار حدیث کا لفظ ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ. دھاری دار یمنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کپڑوں میں دھاری دار لکیریں جس پہ ہوتی ہیں، دھاری دار یمنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. آپ نے کہا اگر کپڑا پہننا ہے تو یہ جگہ ہے، پینٹ رکھنے کی یہ جگہ ہے، کپڑا رکھنے کی یہ جگہ ہے. سبحان اللہ. فَإِنْ أَبَيْتَ، قربان جائے، اگر تم کہتے ہو نہیں اور ذرا میں نیچے پہننا چاہتا ہوں، پینٹ اور ذرا میں نیچے کرنا چاہتا ہوں، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلْ، تھوڑا نیچے کر لے. فَإِنْ أَبَيْتَ، نہیں پھر تم یہ کہتے ہو نہیں اور مجھے ذرا نیچے لباس لے کر جانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْفَلْ، اور ذرا نیچے کر لے. نوجوانوں میرے بھائیوں یہ لفظ غور سے ذہن میں رکھو. فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، غور سے ذہن میں بٹھاؤ. جی ہاں، ٹخنوں کا ازار میں کوئی حق نہیں ہے. فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، نہیں سمجھ میں یہ بات، ٹخنوں کا ازار میں کوئی حق نہیں ہے. شاید اللہ سمجھائے آپ کو. تم کتنا بھی نیچے کر لو، ٹخنوں کے اوپر رکھو، ٹخنوں کو ازار میں مت لے کر آؤ، وہاں تک ازار کو مت لے کر جاؤ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو تعجب ہوگا میرے بچوں، غور سے سنو. نبی ہاتھ میں پکڑ کر کپڑا، ایک صحابی کے کپڑے کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے بتا رہے یہاں رکھو، یا پھر ذرا نیچے رکھو، یا اور ذرا نیچے رکھو. ہاتھ میں پکڑ کر نبی نے لباس کو سمجھایا ہے صلی اللہ. اگر آج بھی تم نہیں سمجھو گے تو پتہ نہیں کب سمجھو گے. آج بھی نہیں سمجھو گے کب سمجھو گے مجھے معلوم نہیں. اللہ ہمیں لباس اسلامی پہننے کی توفیق عطا فرمائے. ابو داؤد کتاب اللباس، ایک اور حدیث ہے لباس کے بارے میں. پہلے یہ حدیث آپ بھائیوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ مجھے، آپ کو، اللہ ساری امت کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے. لباس کتنی بڑی چیز ہے، غور سے سنو. لباس کتنی بڑی چیز ہے، غور سے سنو. میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا فقال لی اتیتک البارحہ، کل رات میں تمہارے پاس آیا تھا مگر میں اندر نہیں آ سکا تمہارے گھر میں. 3 چیزوں کی وجہ سے میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آیا. ایک فرشتوں کے جو امام ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے، کل رات میں آیا تھا اللہ کے رسول مگر میں اندر نہیں آ سکا اس لیے کہ 3 چیزیں تمہارے گھر میں تھیں. سبحان اللہ. کون کون یہ 3 چیزوں کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں دیکھیں گے. جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز کیا ہے؟ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ، کسی چیز نے مجھے منع نہیں کیا کہ میں اندر آؤں مگر تمہارے دروازے پر ایک پردہ تھا. كَانَ عَلَى الْبَابِ، غور سے سمجھو اس حدیث کو. كَانَ عَلَى الْبَابِ تماثیل، تمہارے دروازے پر ایک پردہ تھا، اس پردے میں فوٹو تھے، تصویریں تھی. جس پردے میں تصویریں ہیں جبرائیل کہتے میں نہیں آ سکا اندر. گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئیں گے، اور شیطان گھر میں آئیں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. بے چینی، بے سکونی، بے برکتی، یہ ساری چیزیں گھر کا حصہ بن جائیں گی. پہلی بات، تمہارے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ہے اور اس پردے کے اندر تصویریں ہیں، اس لیے میں اندر نہیں آیا. بات سمجھ میں آئی؟ دروازے کا نام لیا پہلا. دوسرا، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَانٌ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيل، اور ایک لفظ غور سے سنو.
تمہارے گھر کے اندر بھی ایک پردہ ہے، دروازے پر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے ایک پردہ، اس کے اندر بھی تصویریں ہیں. سبحان اللہ. دو باتیں ہوئی. ٹھیک ہے. تیسری بات، اکثر بڑے بڑے مالدار مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، میں وہ سارے لوگوں کو یہ جواب دے رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر. تیسری چیز جس کی وجہ سے میں اندر نہیں آیا، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، گھر میں کتا تھا، گھر کے اندر کتا تھا جس کی وجہ سے میں گھر میں نہیں آ سکا. کاش یہ دوسرا جمعہ کے علاوہ اور درس ہوتا تو میں پوچھتا. ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ تین چیزوں کی وجہ سے میں اندر نہیں آ سکا. کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے حکم دیا، آپ یہ کیجئے، میں گھر کے اندر آؤں گا. سبحان اللہ. کیا کرے؟ پہلا لفظ حدیث کا ہے، کتے کو باہر نکالیے، گھر کے باہر نکالیے، کتے کو گھر کے باہر نکال. بہت سارے لوگ ہیں کتے کو ایسے ایسے نام دے کر، جی ہاں، بچوں سے زیادہ کتوں سے پیار ہے ان کو. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی باتوں پر کیا ایمان بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے بچوں کو قتل کریں گے اور کتوں کو کھلائیں گے. کیا کہا نبی نے؟ بچوں کو قتل کریں گے اور کتوں کو کھلائیں گے. کتوں کی عزتیں ہو جائیں گی. سبحان اللہ. ایک بچہ بس ہے، دو بچے بس ہیں، 3 مہینے کے بچوں کو پیٹ میں لوگ مارتے ہیں، 4 مہینے کے بچوں کو لوگ پیٹ میں مارتے ہیں، اس لیے کہ 2 بچوں سے زیادہ ہم سنبھال نہیں سکتے، اور کتوں کو فلائٹ میں اڑاتے ہیں. کہاں؟ فلائٹ میں اڑاتے. اللہ کے رسول نے وہ زمانے میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے آپ کی باتوں پر. کتے کو باہر نکالا گیا. احکامات کسی اور موقع پر کسی عالم سے ان کی آفس میں بیٹھ کر پوچھ لینا، گھر میں کتا رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، باہر رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، چھوٹا رکھ سکتے ہیں بڑا رکھ سکتے ہیں، ووڈا فون کا رکھ سکتے ہیں، ایئرٹیل کا رکھ سکتے ہیں، بعد میں پوچھ لینا تم انشاءاللہ. کتا اگر گھر میں رہے گا فرشتہ نہیں آئے گا. حدیث سے معلوم ہوا ہمیں، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور دوسری 2 باتیں جو نبی نے کہی وہ یہ تھی کہ تصویر تھی پردوں میں. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وہ تصویر کے سروں کو کاٹ دیجئے. کس کو؟ تصویر کے سر کو کاٹ دیجئے، وہ تصویر درخت کی جیسی لگے گی. اللہ کے رسول نے ویسے ہی کیا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کہا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، لباس بڑی اہم چیز ہے. اتنی اہم چیز ہے، اگر لباس خراب ہو، پردے کی شکل میں ہو یا کپڑے کی شکل میں ہو، فرشتہ ہمارے گھر کے اندر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. لباس اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑ کر لباس صحابی کو سمجھایا ہے. لباس ہمارے دین کا حصہ ہے. 4 مقصد ہیں لباس اتارنے کے. کتنے؟ 4 مقصد ہیں. اللہ تعالیٰ یہ 4 مقاصد ہمارے ذہن میں اتارے. اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگ نمازوں میں بہت آگے ہیں، روزوں میں بہت آگے ہیں، مگر کپڑوں کا جب مسئلہ آتا ہے، کپڑوں کے مسئلے میں اچھے نمازی فیل ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں کپڑوں کے مسئلے میں. آپ کو میں بتاتا ہوں ایک مثال، بیچ میں بولنے والا تھا مگر ابھی بول دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑے جو نہیں پہننا چاہیے، کون سا لباس ہمیں نہیں پہننا ہے، اس کی شکل بتاتے ہوئے، قسمیں بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شہرت والا لباس نہیں پہنے. غور سے سنو اس لفظ کو، حدیث میں نے نوٹ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. شہرت والا لباس، خواتین اللہ کے لیے آپ غور سے سننا، آپ اللہ کے لیے غور سے سننا، اس لیے کہ شادیوں میں جتنی بربادی آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، ایک نوجوان تقوی کے حساب سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر بلیک میل میں وہ تمہارے بیچارہ وہ تقوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من لبس ثوب الشہرہ، جو اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، دکھانے کے لیے لباس پہنے گا. کتنا ہے یہ شیروانی؟ کتنے کی ہے؟ 50,000. کتنے کی؟ 900 کی شیروانی کتنے کی ہے؟ 50,000 کی ہے. آرس دلہن کا جوڑا کتنے کا ہے؟ میں اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. کیا شہرت ہے تمہاری؟ شادیوں میں تمہارے رخے کیسے ہیں، شادیوں میں تمہارے لباس کیسے ہیں، اور وہ لباس کو تم جوڑ کے رکھتے ہو، ایک کے بعد ایک رکھتے ہو اور ویڈیوگرافی کرتے ہو اور ساری زندگی بھر شہرت دیتے ہو کہ ہم نے ایسا لباس ہماری بچی کو دیا ہے.
امام اگر پوچھے تو بول سکتے ہیں کیا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے جواب دیجیے آپ لوگ، کیا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا کرنے والے سارے مالدار حضرات جو 50-50 ہزار کے 1-1 لاکھ کے شیروانیاں بناتے ہیں، وہ سارے مالدار حضرات جو شہرت کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ بچی کے لیے ہو یا بچے کے لیے ہو، وہ غور سے سنیں، غور سے سنیں. سبحان اللہ. جی ہاں، یہ حدیث میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ. شادیاں تو سب کے گھروں میں ہوتی ہیں. حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامہ، البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامہ. اس دنیا کے اندر جو لوگ شہرت کا لباس پہنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا ان کو. اللہ ان کو ذلیل کرے گا قیامت کے روز. ایسا لباس پہنائے گا جس سے یہ لوگ ذلیل ہوں گے. وہ سارے نوشو حضرات، وہ ساری عارسیں جن کو ایسا لباس لوگ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے یہ حدیث سن لیجیے. لباس تمہاری خواہش کا نام نہیں ہے، لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے. 4 مقاصد لباس کے ہیں، ذہن میں بٹھا لیجئے انشاءاللہ. 5-10-15 منٹ جمعہ کے خطبے کے ہیں. حالات بڑے نازک بنتے جا رہے ہیں. ان حالات کے بارے میں حجاب اور لباس، یہی مسئلہ ہر طرف زور و شور سے بولا جا رہا ہے. نہ بولنے والے کو علم ہے، نہ سننے والے کو علم ہے، بس بولے چلے جا رہے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے ہمیں یہی طاقت دی ہے. من رآ منکم منکرن، اگر غلطی کو دیکھ رہے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہمارے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، یا زبان سے روکو. اللہ نے ہمیں زبان سے روکنے کی طاقت دی ہے، اس لیے ہم منبر رسول سے کھڑے ہو کر اس کے بارے میں زبان سے ہم بولنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں میرے بھائیوں، معزز دوستوں، اللہ کے لیے نوجوان ساتھیوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، اللہ کے لیے دشمنوں کو مدے نہ دو. سمجھو میری بات کو، اللہ کے لیے دشمنوں کو مدے نہ دو. وہ مدوں کی تلاش میں ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی ہمیں کیسے بھی کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، وہ تیار ہیں. اللہ کے لیے مدے نہ دو. اس لیے کہ جو بچیاں شکایت لے کر گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ حجاب کے مسئلے کو غالب کرے. ہماری دعا ہے، ہماری سارے بچوں سے اور بچیوں سے دعا ہے. مگر یاد رکھو، اللہ کے لیے یاد رکھو، تمہارے کسی عمل سے ساری قوم اگر تکلیف میں آتی ہے تو پھر تم سب سے بڑے مجرم ہو. اللہ کے لیے سمجھداری سے کام کرو، علماء کرام سے مشورے کرو. جتنے ٹھنڈے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں، کم لوگوں کے ساتھ مسئلے کو حل کر سکتے ہو حل کرو. اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اچھالیں گے ہی، مگر تم اللہ کے لیے سمجھداری سے کام کرو. صحیح مسلم کی یہ حدیث سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اس جمعہ کے اندر سے لے کر جانا انشاءاللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما یوم القیامہ. غور سے سننا. اس اتوار کو گلبرگہ میں میرا پروگرام تھا. میں نے یہ حدیث کہی اور میں نے سوال کیا، سب نے جواب غلط دیا. ان اعظم المسلمین جرما یوم القیامہ، قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ کون مسلمان ہے؟ شاید نہیں سمجھے آپ میری بات. قیامت کے روز سب سے بڑا گنہگار مسلمان کون ہے؟ گناہ کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے؟ سب نے کہا شرک ہے، کسی نے کہا بدعت ہے. اللہ کے رسول کا جواب یہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے. غور سے دماغ میں جواب کو بٹھاؤ، سونا نہیں. من سأل عن شیء، وہ مسلمان سب سے بڑا گنہگار ہے مسلمانوں میں. سب سے بڑا گنہگار یہ مسلمان ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگوں کو آئے گی بھی نہیں سمجھ میں آئی بات. ایک چیز حلال تھی، سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے. کچھ لوگوں کو کھکرنے کی عادت ہوتی ہے، پوچھ پوچھ کر اس کے پوچھنے سے اللہ نے حکم نازل فرمایا اور وہ حلال چیز حرام ہو گئی. اس کی ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے. اگر تمہارے کسی ایک مسئلے کی وجہ سے ساری قوم اس کی زد میں آ جاتی ہے، اس کی آگ میں لپیٹ میں آ جاتی ہے، تم سب سے بڑے گنہگار ہو جاؤ گے. بغیر مشورے کے، علماء سے ملے بغیر،
بڑے قائدین سے ملے بغیر اللہ کے لیے جوش میں آ کر ہوش کھو کر الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو. پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. مسئلہ یہاں آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے. ہم دعا کریں گے اللہ عز و جل سے اللہ کامیابی عطا فرمائے, اور ایک تاریخ ساز, ایک تاریخ میں لکھا جانے والا فیصلہ اللہ ان کے ذہن میں ڈالے, اللہ ان کے ذہن میں ڈالے. اللہ اسلام کو غالب کرے, اللہ مسلمانوں کو غالب کرے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں, مگر ہم بھی ہوش میں رہیں, جوش میں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں. یہ جمعہ کا وہ موقع نہیں ہے کہ میں سارے ڈیٹیل تمہارے سامنے بیان کروں. کچھ غلطیاں ہمارے بھائیوں کی بھی ہیں, کچھ غلطیاں ہمارے بھائیوں کی بھی ہے. اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ 4 مقصد آپ ذہن میں رکھ لیجئے. 5-10 منٹ میں اس جمعہ کے خطبے کو میں انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلا مقصد ہے اگلی اور پچھلی شرمگاہیں چھپانا, ٹھیک ہے. دوسرا مقصد لباس پہننے کا ہے, خوبصورتی. سبحان اللہ. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بڑے پرانے کپڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے سوال کیا, تمہارے پاس مال ہے؟ سوال کیا ہے, کیا بھی تمہارے پاس مال ہے؟ صحابی نے جواب دیا, بہت مال ہے, اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے, آپ اپنے ذہن میں, کاپیوں میں, گھروں میں لکھ کے رکھیں اسے. اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے, مال دی ہے, اس کا اثر تمہارے کپڑوں پہ دکھنا چاہیے. کیا لفظ ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, اس کا اثر تمہارے کپڑوں پہ دکھنا چاہیے. اچھے کپڑے پہنو, صاف ستھرے کپڑے پہنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا لفظ خوبصورتی اللہ اس سے عطا فرماتا ہے. تیسرا جو مقصد قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے, سردی اور ٹھنڈی سے بچانے کے لیے اللہ نے لباس کو اتارا ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت الحمدللہ نہیں ہے. تقیکم الحر, تقیکم الحر. چوتھا مقصد, ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر شرم رکھا ہے, حیا رکھا ہے. اگر کپڑے ہٹ جائیں تو آٹومیٹک آدمی پریشان ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں, 6 سال کا بھی کوئی بچہ یہاں بیٹھا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے, چھوٹی عمر کے تھے, 6 سال کے تھے, خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی, خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. سبحان اللہ. خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنانے کے لیے ایک جبل ہے جہاں سے پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ تک لے کر جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چھوٹا سا پتھر اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اس جگہ پر لے کر جانے کے لیے آپ آگے بڑھے تو جو کپڑے آپ پہنے تھے وہ ذرا ڈھیلے ہوئے اور نیچے اتر گئے, آپ اسی جگہ پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. سبحان اللہ. 6 سال کی عمر میں اسی جگہ پر. اندر ایک فطرت ہے. یہ چوتھا مقصد ہے, اللہ نے جو شرم ہمارے اندر رکھی ہے, حیا ہمارے اندر رکھی ہے. یہاں ایک چیز اور واضح کر دوں میں, کبھی بھی کسی بھی حالت میں آدمی اپنے آپ کو برہنہ نہ رکھے. غسل کرتے وقت بھی, غسل کرتے وقت بھی کوئی نہ کوئی کپڑا اپنی شرمگاہوں پر ڈال کر رکھیں. سبحان اللہ. کسی بھی حال میں اپنے آپ کو برہنہ نہ رکھیں. یہاں تک کہ آپ غسل بھی کر رہے ہیں, کوئی کپڑا کوئی نہیں ہے اندر, اس کے باوجود آپ کپڑا ڈال کے رکھیں. یہ چوتھا مقصد بیان کیا گیا ہے. کون سا لباس نہیں پہننا ہے, اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. میں نے وہ نام نوٹ کیے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لباسوں سے اللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ تبارک تعالی. انگلیوں پر گن لیں لباس کے اندر شیطان کیسے ہمیں بہکاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے اوریانی والا لباس منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, حرام کر دیا گیا ہے. آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آیا. لباس پہن کر بھی اگر کوئی برہنہ رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی. سبحان اللہ. مائلات ممیلات, بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, آج ساری دنیا بھری پڑی ہے. اللہ ہماری بچیوں کو اس سے حفاظت فرمائے, اللہ ہماری بچیوں کی اس سے حفاظت فرمائے. یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں. عجیب زمانہ ہو گیا ہے میرے بھائی, عجیب زمانہ ہو گیا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر سے میں کہتا ہوں, کسی زمانے میں جو عیب تھا آج وہ فیشن ہے, اور یہ بچے ہمارے اس فیشن کا حصہ ہیں. یہ نوجوان بچے ہمارے اس فیشن کا حصہ ہیں. اگر کسی زمانے میں کپڑے پھٹ جاتے, آدمی شرم کے مارے وہاں اپنا ہاتھ رکھ لیا کرتا تھا. کپڑے اگر پھٹے ہو جاتے شرم کے مارے کہ یہ عیب ہے میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آج اچھی خاصی پینٹوں کو پھاڑ کے پہن رہی ہیں لوگ. پھٹے ہوئے کپڑے کس کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں بھائی؟
کس کے طریقے پہ بھاگ رہے ہیں؟ گھٹنا پھٹا ہوا ہے، اوپر جو ران کا حصہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے، نیچے کے حصے پھٹے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے لباس میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی ناچنے والے کو اپنا مقتدا بنایا ہے؟ اے نوجوانوں، تم سے میرا سوال ہے، ریکارڈ کر کے ڈالنے والوں ڈالو ریکارڈ کر کے اس بات کو۔ میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے لباس کے مسئلے میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناچنے والے کو اپنا ہیرو بنا رکھا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز شہرت، میں نے کہہ دیا کچھ دیر پہلے، شہرت کے لیے لباس کبھی نہ پہنے۔ تیسری چیز تکبر، لباس میں کبھی تکبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تکبر سے کپڑا پہن کے چل رہا تھا۔ یاد رکھو، جو کپڑا نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، جتنا بڑا بادشاہ ہے اس کا پیچھے کا تہبند اتنا لمبا ہوتا تھا۔ کسی زمانے میں دو دو تین تین آدمی پیچھے کا اس کا تہبند اٹھا کر چلتے تھے، وہ تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی تکبر کا لباس ایک زمانے میں پہنا تھا، اللہ نے زمین کھول کر اسے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ تکبر کا لباس نہ ہو، تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، یہ بہت اہم چیز ہے، ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، اتنے بخیل ہیں ہم لوگ، آپ بھی سنیں اور اوپر والے بھی سنیں، جو خواتین بیٹھے ہیں، ہم پہنیں گے بھی نہیں اور لوگوں کو دیں گے بھی نہیں۔ بیرو کھولیں گے، کبٹ کھولیں گے تو کپڑے باہر گریں گے، کبٹ میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کپڑے پہنیں گے بھی نہیں اور دوسروں کو دیں گے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمہاری جتنی ضرورت ہے اتنے لباس اپنے پاس رکھو، اور ضرورت سے زیادہ لباس اگر تمہارے پاس ہے ان لوگوں کو دو جن کے پاس لباس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ دل بڑا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے کپڑے جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، غریبوں میں بانٹنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چوتھی چیز ہے لباس کے مسئلے میں۔ پانچویں چیز بہت خطرناک ہے، بولنے سے پہلے کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ پانچویں چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لعنت کہا۔ یاد رکھو، جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی بددعا ہے جو اس انسان کو مل رہی ہے۔ غور سے سنو، جمعہ کے اندر 4-5 منٹ ہیں ہمارے، غور سے سنو، جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے جو اس انسان کو مل رہی ہے۔ اب سنو حدیث اللہ کے لیے، اور اللہ کی رحمت سے دوری اس کا معنی ہوتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا دو لوگوں پر، دو کپڑے پہننے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ذہن میں غور سے بٹھانا اور ساری زندگی بھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ دو لوگ جن پر اللہ کے رسول نے لعنت برسائی ہے، پہلا وہ مرد جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے۔ کون؟ وہ مرد جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، اور وہ عورت جو مردوں کے کپڑے پہنتی ہے۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے کسی بھی چیز میں، کپڑوں میں، بولنے میں، کھانے میں، طرز میں، طریقے میں، کسی بھی چیز میں مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں عورت مرد کی مشابہت نہیں کر سکتی ہے، اگر کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، چوتھی بات، کافروں کے کپڑے ہم نہیں پہن سکتے۔ قربان جائے، 16-17 سال پہلے پہلی بار جب اس مسجد میں نے یہ درس دیا، کافروں کے کپڑے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس وقت ایک نوجوان یہاں بیٹھا تھا، وہی رنگ پہنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زعفرانی رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ کون سا؟ تو جی 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ زعفران جانتے ہیں؟ میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا، منبر رسول اس کے اس کے لائق نہیں ہے کہ میں اسے یہاں لوں۔ سبحان اللہ، وہ اس کے لائق نہیں کہ میں اس کا نام یہاں لوں۔ زعفرانی رنگ اللہ تمہارے دماغوں میں ڈالے، یہ رنگ کا کپڑا ایک صحابی پہنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں کہا، یہ کافروں کا رنگ ہے، اسے نکالو۔ سبحان اللہ، یہ کافروں کا رنگ ہے۔ کیسا ہوتا ہے زعفرانی رنگ؟ اتنے چہرے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، زعفرانی رنگ کیسا ہوتا ہے؟ جاؤ
ہر چیز کے لیے گوگل کرتے ہو نا، گوگل کرو، آپ کے سامنے 1000 قسم کے رنگ آ جائیں گے، پہچان لو اور آئندہ سے ان رنگوں سے اللہ کے لیے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ کچھ چیزیں ہیں کپڑوں کے اندر ہم نہیں پہن سکتے، اور جو کپڑا پہننے کے بارے میں ہے 2 باتیں جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عورت کو میں پہلے کہوں گا، عورت کے بارے میں پہلی چیز میں کہوں گا، میں نے 10 بار آپ کے سامنے کہا ہے، آج جو بچیاں گئی ہوئی ہیں میں ان کے لیے پھر دعا کرتا ہوں، مگر ان کا انسٹاگرام اور ان کا فیس بک اور دوسری چیزوں میں جب دیکھا جا رہا ہے کہیں بھی پردہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بھی پردہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی ہاں، کہیں بھی پردہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تم فیس بک میں بے پردہ ہو، انسٹاگرام میں بے پردہ ہو، اور ایسے پتہ نہیں کتنے بک ہیں، مجھے 2 ہی معلوم ہیں۔ جی ہاں، ایسی ساری چیزوں میں تم بے پردہ بن کر آ گئی ہو، اور صرف ایک مسئلے میں پردے کو لے کر اگر تم بیٹھی ہوئی ہو تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یاد رکھو، میں نے 10 بار تمہارے سامنے کہا، سبحان اللہ، خاص کر میری بہنوں، میری بچیوں، کالج پڑھنے والی میری بچیوں، علم حاصل کرنے والی میری بچیوں، میری بہنوں، تم سے میں کہہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ یہ تو حمیت آئی ہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، کہ ہائی کورٹ کے جج کو لائبریری سے نکال کر، ہائی کورٹ کے لائبریری سے نکال کر قرآن پڑھنے پہ تم نے مجبور کیا ہے کہ وہ دوران سماعت قرآن پڑھ کر جج یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ، تم نے اسے مجبور کیا ہے، تو صرف یہ کیمپس کے لیے نہ ہو، یہ کالج کے لیے نہ ہو، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اس پر آپ عمل کریں۔ سنیں، غور سے سنیں، 2 باتیں بول کر بات میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے 10 بار کہا ہے، آج موقع ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انشاءاللہ ہماری ساری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی یہ سردار رہیں گی جنت میں انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ سردار رہیں گی۔ ان کی وصیت ہے، اگر میں مر گئی میرا جنازہ رات میں اٹھاؤ، اگر میں مر گئی تو میرا جنازہ رات میں اٹھاؤ، اس لیے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ اندھیرا رہے گا، اور جنازے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہو رہے ہیں، اوپر گہوارہ ڈالے، اس کے اوپر کپڑا ڈالے۔ آپ آج بھی جائیے مکہ مدینہ کو، جنازہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک ٹرالی کی شکل میں ہوتا ہے، آدمی نظر آتا ہے کلیئر سے، کبھی کبھی کسی کا ہاتھ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا رات میں، تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے اور اس کے ذہن میں یہ تصور آئے اتنی موٹی ہے، اتنی یہ ہے، وہ جسم کی ساخت کا بھی تصور نہ آئے۔ سبحان اللہ، غور سے سننا میری بچیوں، آپ غور سے سننا۔ شادی میں آپ جاتے ہیں، لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو پکڑتے ہیں، پھر وہ آتا ہے انسٹاگرام میں، وہ آتا ہے فیس بک پر۔ آپ کسی پہاڑ پر، تمہارے والد تم کو لے کر جاتے ہیں، پہاڑ پہ ہل اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر تم نے فوٹو پکڑا ہے، اور وہ آتا ہے فیس بک پر، وہ آتا ہے انسٹاگرام پر۔ تم سمندر کے کنارے جاتی ہو، وہاں فوٹو پکڑتی ہو، پھر وہ آتا ہے فیس بک پر، وہ آتا ہے انسٹاگرام پر، پھر تم دیکھتی رہتی ہو کتنے لوگوں نے مجھے لائک کیا ہے اور کتنے لوگ میرے فالوور ہیں۔ یہ کون سا پردہ ہے میرے بھائی؟ میرا سوال ہے اس منبر رسول سے، یہ کون سا پردہ ہے؟ کیا صرف کلاس روم کے لیے پردہ ہے؟ فیس بک کے لیے پردہ نہیں ہے، انسٹاگرام کے لیے پردہ نہیں ہے۔ اگر پردہ کرنا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں کرو، اللہ کی مدد رہے گی ہمیشہ، اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری سی حدیث ہے، ہو سکتا ہے یہ حدیث آج کے اس خطبہ جمعہ کی آخری حدیث ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں، میں جو صحیح بات ہے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ایک بار اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ پردے کو غالب کرے۔ میری دعا ہے اگر ہم کہیں غلطی پر ہیں تو ساتھ میں میری درخواست بھی ہے اپنی غلطی کو اللہ کے لیے درست کر لیا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرأۃ عورۃ، سبحان اللہ، عورت سراپا عورت ہے، اللہ اکبر، عورت سراپا عورت ہے، المرأۃ عورۃ۔ آپ کو بتا دوں میں، عورت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم عورت کہتے ہیں۔ عورت کا اگر آپ معنی نکالیں گے تو عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپائے جانے والی چیز، منظر عام پر دکھائی جانے والی یا نمائش کی جانے والی چیز نہیں۔
اللہ کے رسول کی زبان سے لفظ نکلا المرأۃ عورۃ، عورت سراپا عورت ہے، اس کا بال بھی نہیں دکھے گا، اس کا قدم بھی نہیں دکھے گا. سبحان اللہ، کوئی بال بھی نظر نہیں آئے گا، قدم بھی نہیں نظر آئے گا. اور میں ایک بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے پاس عورت، ہمارے دین کے اندر جو عورت ہے، ساری دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت ہے. سبحان اللہ، سب سے قیمتی چیز ہے. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا ایک سامان ہے اور اس کا سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے وہ عورت ہے. 2000 کی نوٹ کوئی ایسے پھینک کے چھوڑے گا؟ 1,00,000 روپے کوئی ایسے سڑک پہ ڈالے گا کوئی سونے کی چیز چھوٹی سی بالی بھی ہو کوئی پھینک کے چھوڑے گا؟ کوئی بھی قیمتی چیز کی لوگ حفاظت کرتے ہیں. وہی اللہ نے عورت کے بارے میں کہا یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے پردہ کیا جائے، اسے حفاظت کی جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پردے کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ لباس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اتنی اہم چیز جو ہمارے دین کے اندر دین کا حصہ ہے، اسے دین کا حصہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مردوں کو بھی اللہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی حجاب اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. اللہ اس فیصلے میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ اسلام کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ بھی اس دنیا کے اندر مجبور ہیں، اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جتنے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ عقیدے کی بیماریوں سے ہمیں بچائے، اللہ اخلاق کی بیماریوں سے ہمیں بچائے، اللہ بے پردگی کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم.